نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جملہ اسمیہ ہم کر رہے ہیں اور جملہ اسمیہ کے ہم بالکل آخر سٹیج میں بلکہ اسم کے حوالے سے جائے تو صرف دو چیزیں ہماری اب باقی رہ گئی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اسم ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اب تک جو پڑھا ہے اگر اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے کوئی اشکال ہے تو پوچھیے پلیز۔ جی سمیرہ جی آپ کے پاس کوئی بات؟ نگت جی آپ کے پاس؟ سر لائے نفی جنس کو اگر ایک دفعہ پھر سے جیسے لا رجولا قائم اس کو آپ نے کیا بتایا تھا کہ رجل کو ہمیں دیکھیں دو چیزیں سمجھ لیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ لائے نفی جنس کیسے کس کو ہیں۔ لائے نفی جنس کی تشریح کیا ہے کہ لائے نفی جنس سے کسی چیز کا کیٹیگوریکلی ڈینائل کر دینا، یعنی جس چیز سے اس کا ڈینائل ہو رہا ہے اس میں جتنی چیزیں شامل ہو جائیں ان سب سے انکار کر دیں، ٹھیک ہے نا، ان سب سے انکار کر دیں۔ اب لائے نفی جنس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، جس طرح سے ماں کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، لا کا ایک اسم اور اس کی خبر ہوتی ہے، انا ہر حروف مشبہ بالفعل کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کے جو اسم اور خبر ہوتی ہے، اسم اس کی حالت نصب میں ہوتی ہے اور خبر اس کی حالت رفع میں ہوتی ہے۔ لا اور ماں کی جو ہے، لا اور ماں کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے۔ اچھا لائے نفی جنس کا بھی معاملہ اسی طرح سے ہے کہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، لیکن نصب کے علاوہ بھی اس میں تین چیزیں اور ہونی چاہیے۔ نصب کے علاوہ بھی اس میں تین چیزیں اور ہونی چاہیے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہونی چاہیے؟ کہ وہ واحد بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہ واحد بھی ہوگا، وہ نکرہ بھی ہوگا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جلدی بتائیے، تین میں نے بتا دی۔ تنوین نہیں ہوگی۔ ہاں، اور اس میں تنوین نہیں ہوگی، بغیر تنوین کے ہوگا۔ نارملی اگر بغیر تنوین کے اگر ہوتا ہے تو آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ مضاف ہوگا، اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ لائے نفی جنس آپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اسم کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں تب وہ لائے نفی جنس کا اسم بنتا ہے، اور لائے نفی جنس اسم کی جو خبر ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، وہ اسی طرح سے رہے گی۔ اب آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کا سوال کیا تھا؟ سر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لا ہم نے لکھا تھا لا رجولا قائم، اب میں اس چیز کو رجولا کو وہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اب سمجھ آ رہی ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، تنوین کے بغیر ہے۔ لائے نفی جنس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی۔ اس کی اسم کیسے ہوگی؟ اس کی چاروں چیزیں پائی جانی چاہیے۔ اب رجولا کے اندر اگر آپ دیکھیں، جب آپ دیکھتی ہیں رجولا تو رجولا حالت نصب ہے، نصب ہے، واحد ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہوتا تو آنی ساؤنڈ ہوتا یا اینی ساؤنڈ ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور اگر جمع ہوتا تو کوئی اور چیز سے پتہ چلتا۔ نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے نا تو نکرہ ہو گیا نا، ٹھیک ہو، اور تنوین بھی نہیں ہے کوئی۔ نارملی اگر تنوین ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا؟ وہ اس سے مضاف ہوگا، اور اس کی خبر جو ہے وہ حالت رفع۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ جی کوئی اور چیز نہیں ہے چیز؟ اچھا دیکھیں ہر زبان میں ایک میرا سوال ہے، سوری میرا میوٹ ہوا ہوا تھا۔ اچھا ایک منٹ، دیکھیں ہمارا جو تھا، آپ نے یہ پوچھا تھا
انہو ہوا رب الشعراء، یہ تھا نا. ایک منٹ، سوال کیا تھا، ایک منٹ. یقیناً وہی شعرا ستارے کا رب ہے، یہ آپ نے دیا تھا. ٹھیک، لیکن وہی ہاں وہی. ہوا. تب سوال کیا آپ کا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ جب ہم لگا رہے ہوتے ہیں ضمیر الفصل، جب بھی ہم درمیان رفع کا ضمیر ڈالتے ہیں تو لگائیں گے تو پھر خبر معرفہ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر اب میں نے اس کو خبر کو معرفہ، اچھا خبر کیا آ رہی ہے؟ مرکب اضافی ہے نا. ہاں، تو مرکب اضافی پہ مضاف کیا ہے؟ مضاف کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ شعرا ہے کہ اشعرا ہے؟ او صحیح، میں ربو کو میں مضاف یہی اس میں تھی کہ میں رب کے، لیکن رب کی ہاں اگر مضاف کی نسبت جو ہے وہ ایسے اسم کے ساتھ ہے جو معرفہ ہے، تو پھر ایسا مضاف بھی جو ہے وہ معرفہ کہلاتا ہے. مضاف المعرفہ کہلاتا ہے، بالکل مضاف المعرفہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے صحیح ہے. میں اصل میں رب کو ارب کر رہی تھی، میں رب کو، اور میں یہی پریشان تھی. اپنی ساری دکانیں آپ لوگوں نے ہر وقت کھلی رکھی. ایسا تھوڑی ہے کہ بس اب یہ 9 سے 11 بجتے ہیں، اب جو ہے وہ یو ایس کا میکڈونلڈ تھوڑی ہے کہ 11 بجے کے بعد بریک فاسٹ نہیں ملے گا. نہیں کھولی. اور 11 بجے سے پہلے وہ آپ کو لنچ نہیں دیتے. جب میں پہلی دفعہ تھا شکاگو میں، مجھے یاد ہے بیک ایئر آئی تھنک 92 میں، تو میں میکڈونلڈ چلا گیا. صبح بھوک لگ رہی تھی مجھے، اور تو اس نے مجھے برگر نہیں دیا. اس نے کہا یہ ہمارا اس وقت جو ہے ناشتے کا ٹائم. تو آپ نے اپنی دکان ہر وقت کھلی رکھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں، ہر زبان، جی بولیں. ایک اور تھا، میں یہ ایکسرسائز کر رہی تھی وہی لسان القرآن میں، اس میں تھا لکلی امتن فتنتن، اس میں انا داخل کرنا تھا. لکلی امتن فتنتن. اب مجھے اس میں بھی انا، بھائی اگر ہم نے انا داخل کرنا ہے تو پھر ہمیں تو وہ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جو اس کے بعد والا اسم ہے اس کو ہم نے لانا ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے اس کے بعد والا اسم ہو. نہیں مطلب ہاں، مبتدا کو حالت نصب میں لے کے آنا ہے نا. صبر کرے نا، انا تو بعد میں آئے گا نا. پہلے جی، آپ کا جملہ کیا تھا؟ لکلی امتن فتنتن. ٹھیک ہے، لکلی امتن فتنتن. اب آپ جی، مجھے بتائیں لکلی امتن فتنتن کے اندر مبتدا کیا اور خبر کیا؟ نہیں آ رہی تھی نا سمجھ میں، تبھی تو. ابھی بتا دینا، ابھی بتا دینا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ سامنے لکھ سکتے ہیں. ایک منٹ، اور کریں نا آپ. لکلی امتن فتنتن. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس میں مبتدا مؤخر ہے اور یہ خبر مقدم ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں نا، مجھے بتائیں کیا لکلی امتن فتنتن. فتنتن، مجھے بتائیں مبتدا مؤخر کی کیا پہچان ہے؟ وہ آ رہا ہے مرکب حروف ہے، تب یہ بنتا مرکب ہے جاری پہلے، مرکب جاری مبتدا مؤخر کی پہچان کیا ہے؟ اس سے پہلے مرکب جاری آ جائے. مبتدا مؤخر وہ کی جملہ، دو پہچانیں ہیں نا. پہلی بات تو وہ نکرہ ہوگا، ہاں، اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے آپ کو کیا ملے گا؟ اس کی خبر جو ہے جار وہ جار مجرور کی شکل میں ملے جار گی. جار مجرور. مجرور کی شکل میں ملے تو گی. پھر مجھے بتائیے کیا ہو گیا؟ یہ مبتدا ہو گیا نا. جی، یہ اگر مبتدا ہو گیا، انا لگے گا تو انا کا ایفیکٹ کس پہ آئے گا؟ فتنتن ہو جائے گا، پھر فتنہ ختم ہو پہ. گئی بات. پریشانی کیا تھی؟ سر یہی اس پریشانی وقت تھی نا، مبتدا ہمیں لگتا مؤخر کہ نہیں، جو اس اس وقت سے مبتدا immediate مؤخر ہی والی نہیں سمجھ آ رہا تھا نا. یہ تو دیکھیں نا، میں آپ کو ساری چیزیں بتا چکا ہوں. کوئی چیز آپ سے میں نے یہاں بھی وہی بات کی جو پہلے بتائیے، آج بھی اسی پہ قائم ہوں. کوئی چیز میں نے تبدیل نہیں کی اس پہ. بس میں نے کہا نا اپنی دکانیں کھلی رکھیں. آپ لوگ اپنی دکانوں کو بند کر دیتے ہیں. دکان اگر آپ کی کھلی رہے گی تو یہ یاد رکھ لیجیے گا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پریشانی صرف آپ کو اس وقت ہوگی کہ جب آپ اپنے باکسز کو بند کر دیں. باکسز آپ کے کھلے رہنے چاہیے. اور ایک کھڑکی جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشن کی کھڑکی. بیسیکلی ایکسیپشن کوئی چیز نہیں ہے، لیکن زبان پہلے بنتی آتی ہے، گرامر اس کی بعد میں آتی ہے. اور گرامر کون لے کے آتا ہے؟ جو اس کے اوپر خاص طور پہ گرامر کا استعمال ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جس کی وہ زبان نہیں ہے. انگریز نے پارٹ آف اسپیچ نہیں سیکھا ہے.
ٹھیک ہے جی, میں اور آپ کو سیکھنی پڑتی ہے, اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ کو بعض جگہوں پہ جو آپ کو سچویشن نہیں آتی تو پھر آپ ایک اور ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشن. ایکسیپشن کی بھی کھڑکی آپ کھلی رکھتے ہیں, لیکن آپ اپنے کچھ باکسز جتنے بھی ہیں نا اس کو, اور اس کا طریقہ ایک ہی کار ہے کہ آپ ریگولرلی اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. جو کچھ آپ نے جتنا کچھ آج تک پڑھا ہے اس کو قرآن میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں, تو آپ کی چیزیں آسان, ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کریں گے تو آپ کے اندر بس جائے گی. پھر آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا. پھر آپ کو قرآن کی تو آیت موجود ہے نا, قرآن کی آیت ہے نا, انی لکل امت فتنۃ, ٹھیک ہے, ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے, یقیناً ایک آزمائش ہے. تو جیسے ہی آپ نے انا دیکھا, آپ کو پتا ہے انا کی کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی, اور انا کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے, حالت نصب. حالت نصب دیکھیں کیا چیز ہے, لکل امت تو حالت نصب نہیں ہو سکتا. فتنۃ حالت نصب ہے, سیدھا سیدھا پتہ چل کے مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر کیسے پتہ چلا, کیونکہ یہ نکرہ تھا اور اس سے پہلے آپ کو خبر جار مجرور کی صورت میں ملتی ہے. بس یہ 2-3 پوائنٹ ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگا, انشاءاللہ بالکل. اچھا دیکھیے جی, ہر زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے کچھ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے کچھ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں حرف ندا. اور جس حرف ندا کسی کو جب پکارا جاتا ہے تو کسی کی طرف پکارا جاتا ہے, کسی کو پکارا جاتا ہے, جس کو پکارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں منادی. ٹھیک ہے جی, ہر زبان میں پکارنے کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, اے لڑکے, اے بھائی, ٹھیک ہے نا, اس قسم کے. عربی زبان میں بھی پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے, جو حرف ندا استعمال ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں یا. اور یہ یا جو استعمال ہوتا ہے, جس کی طرف استعمال ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں منادا. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے آگے چلیں, ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. معرفہ کی کتنی اقسام میں نے آپ کو بتائی تھی؟ 7. کون کون سی تھی؟ اتنی آسانی سے آپ نے, اتنی آہستہ انداز میں آپ نے کہا 7 کہ میں ڈر گیا. اس میں جی زور سے بولے. اس میں علم, عارف باللام, مضاف الی المعرفہ, ضمائر, پوری توڑ دی ہے, سیکوینس میں چلیں. ضمائر ہے, اس میں موصولہ ہے, جی اس میں علم ہو گیا, اور ال کا داخل کرنا, اور معرفہ کیا کہتے ہیں اس کو, دیکھیں آپ ابتدا سے چلیں نا, سیکوینس میں چلیں. اس میں علم, اس میں علم, اس میں ضمائر, اس میں موصولہ, اس میں جارہ, اس میں جارہ کہاں سے آ گیا, اس میں اشارہ, نہیں, اس میں اشارہ, اس میں اشارہ, اس میں موصولہ, مورد باللام. موصولہ. یہ 5 ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے. چھٹا میں نے آپ کو بتایا تھا مضاف الی المعرفہ, اور چھٹا ہے یا منادہ. یا منادہ بھی جیسے معرفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا یا جو ہے یہ منادہ ہوتا ہے. اچھا, عربی زبان میں زیادہ تر ندا کے لیے یا استعمال ہوتا ہے, اور جس کی طرف استعمال ہوگا اس کو منادہ کہتے ہیں. پھر یا, حرف ندا اور منادہ مل کے ندا بنتے ہیں, اور پھر اس ندا کا ایک جواب ندا ہوتا ہے. جواب ندا سے کیا مراد ہے؟ جواب ندا سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب میں اگر آپ سے کہوں اے صوبیہ, تو صوبیہ جو مجھے جواب دے گی وہ جواب ندا نہیں ہے. میں اگر جب کہتا ہوں نا اے صوبیہ آپ یہ کر دیں, تو جو میں یہ کہتا ہوں نا آپ یہ کر دیں, یہ ہے جواب ندا. تو بیسیکلی جواب ندا ہے کیا؟ جس نے ندا دی, اس ندا کو دینے کے بعد وہ جو کچھ بھی بات کرتا ہے اس کو جواب ندا کہتے ہیں. یہ پوائنٹ بھی اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیں. اچھا, جو ندا ہے یہ 3 طریقوں سے داخل ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات تو میں نے آپ سے کہا یہ معرفہ ہے, اس کا اندر اسم پہ ہی داخل ہوگی. تو یہ 3 طریقوں سے داخل ہو سکتی ہے. حرف ندا جو ہے وہ منادہ کے اوپر 3 صورتوں میں داخل ہو سکتی ہے.
وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں اس کو ذرا نوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت سمپل ہے, کوئی کمپلیکیٹ نہیں ہے, اور تھوڑی سی آپ توجہ دیں اس میں تو یہ بہت آسان ہے, اور بہت آسانی سے چیپٹر ہمارا آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جو پہلی سچویشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں, یہ میں بتا دیتا ہوں, یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں, ندا اور منادا. ندا حرف ندا جس میں داخل ہوتی ہے اس کو منادا کہتے ہیں, اور حرف ندا اور منادا مل کے جو ہے وہ ندا بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ حرف ندا جو ہے یہ منادا پہ 3 طریقوں سے داخل ہوتی ہے. جو پہلی چیز ہے جس کے اوپر داخل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر منادا, پہلی چیز کہ منادا جو ہے وہ مفرد ہو. منادا کیا ہو, مفرد ہو, اور مفرد وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں چیزوں سے. کیا ہے منادا جو ہے وہ کس پہ داخل ہو, مفرد اسم کے اوپر داخل ہو, اور جب وہ مفرد اسم کے اوپر داخل ہوگا تو منادا جو ہے وہ مفرد اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں زیدن, میں آپ سے کہتا ہوں زیدن. ٹھیک ہے. اب زیدن کے اوپر مجھے حرف ندا داخل کرنی ہے. زیدن کے اوپر مجھے حرف ندا داخل کرنی. تو منادا اگر مفرد ہو, چاہے معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو. ٹھیک ہے. معرفہ سے آپ سمجھ گئی نا. اب زیدن مجھے پتا نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ معرفہ. معرفہ ہے. اس میں علم. ہاں معرفہ ہے. اور اگر میں آپ کے سامنے ایک اور لکھ دوں ورڈ نارون, تو مجھے نارون معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ. نکرہ. ٹھیک ہے جی. یہ تو کلیئر ہو گیا. اب پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں, اگر منادا اور یہ دونوں مفرد ہیں, مفرد ہے نا دونوں. بالکل. منادا اگر مفرد میں داخل ہوگا چاہے وہ معرفہ ہو یا نکرہ ہو, تو ایسی صورت میں منادا پہ اگر تنوین آئے گی نا, منادا کی جو تنوین ہوگی, تنوین کو ہٹا دیا جائے, تنوین ہٹا دیا. زیدن میں اس کے اوپر یا داخل کر دیتا ہوں, یا پلس زیدن از اکول ٹو کیا بن جائے گا, یا زیدہ. زیدہ کیوں بنے گا؟ یا زیدو. یا زیدو. ہوگا یا زید. ٹھیک ہے. نار کے اوپر میں نے داخل کر دیا یا پلس نار, نارون کیا بن جائے گا, یا نارو. یا نارو. میں ایک اور آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں مریم, اس کو میں یا داخل کرتا ہوں, یا پلس مریم کیا بن جائے گا, یا مریم. مریم. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اس کی تو تنوین تھی نا. تو بہت سمپل ہے, پہلے چیز بہت سمپلیفائڈ ہے, بہت سمپل ہے کہ منادا اگر مفرد پہ داخل ہو, مفرد جو ہے معرفہ یا نکرہ ہو, تو منادا کے اوپر سے کیا کرتے ہیں, اس کی تنوین کو ہلکا کرتے ہیں. جس کی تنوین ہو, جس کی تنوین نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہے؟ کوئی سوال, کوئی اشکال, کوئی سوال ہے؟ کوئی نہیں. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ پہلی کنڈیشن کی منادا جو ہے وہ مفرد پہ داخل ہو, اور وہ مفرد جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری سچویشن یہ کہ منادا جو ہے وہ
मोरफ बिल लाम पे दाखिल हो। मोरफ बिल लाम किसको कहते हैं? अलिफ लाम दाखिल करना। जिसमें अलिफ लाम दाखिल, लाम दाखिल हुआ हुआ। जिसमें अलिफ लाम दाखिल। जैसे मैं आपके सामने कहता हूँ अर्रजुल, ठीक है, या मैं आपके सामने कहता हूँ अन-नफ्स, ठीक है जी। अब इसके अंदर पॉइंट नोट कर लें। मुनादा जब मुफरद पे दाखिल होता है और मुफरद जो है मारफा या नकरा हो तो मुनादा की तनवीन को ड्रॉप कर दिया जाता है। वो अस्मा जिसमें तनवीन आती है उसकी तनवीन को ड्रॉप कर दिया जाता है। मुनादा अगर मोरफ बिल लाम पे दाखिल होता है तो फिर आपने देखना है कि जो मोरफ बिल लाम जिस पे दाखिल है वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। अगर वो मुज़क्कर है, अगर वो मुज़क्कर है तो हरफ़े निदा और मुनादा के बीच में, हरफ़े निदा और मुनादा के बीच में अय्युहा की तंबीह दे रही, अय्युहा की तंबीह दे रही। और अगर वो मुअन्नस है, अगर वो मुअन्नस है, मुनादा अगर मुअन्नस है तो फिर अय्यतुहा की तंबीह दे रही। अय्युहा की लाएंगे, अय्यतुहा की, ठीक है जी, क्लियर है? ये हाँ, ये या अय्युहा पूरा निदा कहलाएगा। ये भी आप सुन ले, अभी सारी बातें छोड़ दो। अच्छा, सिर्फ जो पॉइंट मैं आपसे कर रहा हूँ सिर्फ उस पॉइंट तक रहे, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, भूल जाए अभी सारी बातें, ठीक है जी। मुनादा अगर मुफरद है, चाहे वो मारफा पे दाखिल हो चाहे वो नकरा पे दाखिल हो, अगर ऐसे इस्म पे दाखिल हो कि जिस इस्म के ऊपर तनवीन आती है उसकी तनवीन को हटा दें। मुनादा का मोरफ बिल नाम पे दाखिल हो तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है जो मुनादा है। अगर मुनादा मुअन्नस होगा तो उसके ऊपर अय्युहा की तंबीह लेके आएंगे, और अगर मुनादा जो है वो मुज़क्कर होगा तो अय्युहा की लेके आएंगे। तो अगर मैं इससे पहले अब रजुलु से पहले या लगा दूं और अन-नफ्सों से पहले भी या लगा दूं तो क्या सूरत है? मैं जब इससे पहले या लगा दूंगा, ठीक है, तो या प्लस अर-रजुलु क्या बन जाएगा? या। अय्युहा रजुल, आप मुझे बताइए रजुल जो है मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर मुज़क्कर है। या अय्युहा, या अय्युहा, या अय्युहा अर-रजुलु, मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? या अय्युहल रजुलु, ठीक है जी। यही नीचे वाली कंडीशन पे आ जाए, या जो है वो दाखिल कर रहे हैं, अब क्या कंडीशन हो जाएगी? या अब मुझे बताएं नफ्स जो है वो क्या है? मुअन्नस, मुअन्नस है, तो कौन सी तंबीह आएगी? अय्यतुहा, 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 या अय्यतुहा अन-नफ्सु, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, सूरह फजर में आप पढ़ती हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतुन, लौट जा राजी होकर। अल्लाह ताला हम सब लोगों की नफ्सों को मुतमइन नहीं बना दे। कितनी किस्म की नफ्सों, कितनी किस्म की नफ्सों की? नफ्सुल लवामा, ठीक है, क्या होता है नफ्सुल लवामा? जो पलट मतलब
ख्वाहिश से पलट भी जाता है ना बुराई से, लवामा जो बुराई की तरफ लेके जाता जो निदामत करती रहती है। है। निदामत, अच्छा दूसरी कौन सी होती है? दूसरी कौन सी होती है? नफ्स लवामत है, नफ्स जी अम्मारा, अम्मारा, वो कौन सी नफ्स है? मुश्किल, पता जो तो आपको नहीं आ बुराई की तरफ बुलाती रहती है। रहा। अच्छा, और फिर कौन सी है? मुतमइन्ना, नफ्सुल मुतमइन्ना। मुतमइन्ना। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इसी नफ्स के साथ जोड़े रखे। क्लियर है ये? जी, कोई सवाल? अभी नहीं। अभी नहीं, फिर कब आएगा? आगे जब बोलेंगे तो उसमें लगता है। चलें इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये दोनों चीजें, ये मैंने आपसे कहा ना बहुत आसान चैप्टर है, अगर इसको आसानी से रखेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर निगत जी इसको मुश्किल बनाना चाहिए तो मुश्किल हो जाएगा। आज नहीं बना रहे। आज नहीं बना रहे, चले, ये हमारी खुशनसीबी होगी। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो मुनादा है, ये जो मुनादा है, दो कंडीशन हो गई। पहला था मुनादा मुफरद पे दाखिल हो, चाहे वो मार्फा हो, नकरा हो, तनवीन से हटा दी जाए। दूसरी कंडीशन ये थी कि ये मोरफ बिल नाम पे दाखिल। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपके सामने? क्या की सिचुएशन हो सकती है? मुफरद भी हो गया और वाला भी हो गया। मुरक्कब, क्या मुरक्कब? हर मुरक्कब, कोई सा भी जो मुरक्कब कोई सा भी, कोई सा भी, जुमला इसमें हम एक मकसूद है उसी के बाद। ये जो मुनादा है ना, अगर ये मुनादा मुदाफ हो, मुनादा क्या हो? मुदाफ हो। तब ये मुरक्कब ही दाखिल होता है। ठीक है, कंडीशन नंबर 3। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं अब्दुल्लाही। अब्दुल्लाही क्या है? मुरक्कब है इजाफी है। इजाफी, इजाफी, क्या तर्जुमा करेंगे आप इसको? अल्लाह का बंदा, का बंदा। अल्लाह का बंदा। ठीक है, अब मैं इससे पहले इससे या दाखिल करूँ, तो या प्लस अब्दुल्ला इज इक्वल टू या। जब भी हरफ निदा, जब भी हरफ निदा मुदाफ पे दाखिल होगा, जब भी हरफ निदा मुदाफ पे दाखिल होगा, मुदाफ को वो हालत नस्ब में ले जाएगा। किसमें ले जाएगा? हालत नसब में। हालत नस्ब में ले जाएगा। तो अब्दुल्ला क्या बन जाएगा? अब्दुल्लाही। अब्दुल्ला, अब्दुल्लाही। क्या तर्जुमा हो जाएगा इसका? ए अल्लाह के बंदे। ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के बंदे। ठीक है, मैं आपके सामने एक और रखता हूं, मैं आपसे कहता हूं रब्बुना। मैं आपके सामने कहता हूं रब्बुना। रब्बुना का क्या तर्जुमा है? मेरे रब। नहीं, मेरा रब कैसे होगा? हमारे, ना, हमारा, हमारे रब। हमारा रब, हमारा रब होल्ड की जगह। हमारा रब।
रब्बुना क्या तर्जुमा किया आपने? हमारा रब। तो घबरा के ना करें, इसकी याद हासिल की, याद हासिल की तो क्या बन जाएगा? या रब्बाना। या रब्बाना। क्या तर्जुमा करेंगे? ए हमारे रब। ए हमारे रब। अब मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाज दफा ऐसे भी हो सकता है कि या जो है वो माजूफ कर दी जाए। क्या कर दी जाए? मासूफ करते हैं, माजूफ कर दी जाए, यानी छुपा दी जाए। छुपा लेकिन दीजिए। आपको कुरान मजीद में खाली मिलेगा रब्बाना। कुरान मजीद में आपको रब्बुना भी मिलेगा, रब्बाना भी मिलेगा। रब्बुना का क्या तर्जुमा किया आपने? हमारा रब। हमारा रब। जोर से करें, आप निकलती आजब लगता है कुछ घबराए नहीं है। नहीं हमारा नहीं, रब। हमारा रब। और रब्बाना का क्या तर्जुमा करेंगे? ए हमारे रब। क्यों आपने किया ए हमारे रब? याद तो नहीं है? क्योंकि वो रब्बा की वजह से। रब्बा हालत नसब में है ना। हालत नसब में है, हालत नसब में था, ये हालत नसब में था। ठीक है जी, क्लियर है? जी। क्लियर। चले मैं आपको हाथ क्या एक और चीज भी बता देता हूँ, फिर एक आध एक्सरसाइज करें। मैं आपसे कहता हूं रब्बी, क्या लग रहा है आपको रब्बी? मेरा रब। मेरा रब। मेरा रब किस हालत में? रब्बी। मुतकल्लम है तो जेर है ना। कौन सी हालत है? मेरा हालत जर लग रही है मुझे जी। लेकिन सर, हालत जर। हालत रब्बी, मेरे रब। या जो है वो या मुतकल्लम है ना। नहीं तो वो तो हो गया, लेकिन ये नसब में तो नहीं। मैंने तो अभी नसब सर ये मैंने आपसे पूछा रब्बी कौन सी हालत है? तो सर इसको हालत जर नहीं कहेंगे ना, हालत नसब और जर वाले ही तो जमायर हैं, इसके साथ लगा हुआ अटैच जमायर। मुझे बताइए रब्बी किस हालत में है? रब्बुना किस हालत में था? वो तो मरफू था ना। रफा था। रब्बी किस हालत में? नसब। नजर नसब। तो ये आएगा ना कि ये मजरूर है, लेकिन है नहीं ना ये मजरूर। मैं आपसे जो पूछ, देखिए है नहीं कि जो आपको समझ में आ रहा है उसका जवाब दें मुझे, ताकि मैं आपको ये उसमें मदद करूंगा। 6 सवाल के 6 जवाब देंगे तो मैं फंस जाऊंगा। सब मजरूर कोई भी लग एक रहा जवाब है। दे दें मुझे, कोई भी एक जवाब दे दें जो आपको समझ में आता है। हमारा जवाब तो ये है कि ये बाजार मजरूर लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये मुतकल्लम है और उसको जेर चाहिए होता है। तो आपका यही जवाब होना है, तो आप क्यों कह रही है कि बाज़ाहिर मजरूर लग? आप कहें या मुतकल्लम की रिक्वायरमेंट है कि उसको लाजमन जेर चाहिए। जुमले का कॉन्टेक्स्ट मुझे बताएगा कि हालत रफा है, नसब है, जर है, ये तीनों सिचुएशन में एक ही रहेगा। ये कौन सी हालत में रब्बा है इस वक्त? नस्ब। नसब है, पता चल रहा है। ठीक है, ये नहीं पता चलेगा, ये तीनों सिचुएशन में एक ही रहता है। हमेशा या मुतकल्लिम के साथ आप लोगों का यही जवाब रहना चाहिए, कभी भी कंफ्यूज ना हुआ करें। मैं किताबी कहूँ, कलमी कहूँ, बैती कहूँ, कुछ भी कहूँ, रब्बी कहूँ, आपका जवाब ये होना चाहिए कि जुमले का कॉन्टेक्स्ट मुझे बताएगा कि किस हालत में। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि किस हालत में। तो अब मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताइए रब्बी किस हालत में है इस वक्त? जर। जर। कैसे पता चला जर में? इससे पहले कोई हरफ जारा है? अभी मैंने आपसे बताया कि रब्बी या मुतकल्लिम की रिक्वायरमेंट है तो उसको जेर चाहिए। असल में क्या था ये? अगर इसको ब्रेक करें तो क्या था ये? रब्बू। रब्बू प्लस या मुतकल्लिम की रिक्वायरमेंट है, उसको जेर चाहिए। ठीक है, तो अब आप तो मरफू हुआ सर ये तो। नहीं, आप उसको मरफू नहीं कहना।
کہیں گے کہ جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ جملے کا کانٹیکسٹ مجھے بتائے گا یہ حالت رفع ہے نصب ہے کہ جر ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایک چیز پہلے بتائی ہے کہ اسم کی بنیادی حالت کیا ہے؟ رفع. رفع ہے. وہ نصب یا جر میں ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. جر میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ جار مجرور جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ. مضاف دیکھو الیہ. مجھے پتا ہے ربی میں کوئی ایسی چیز ہے رب کیا یہاں رب پلس یا ہے نا تو رب کیا مضاف الیہ ہے ادھر؟ نہیں تو نہیں ہے. جس سے پہلے حرف جارہ ہے نہیں ہے. نہیں. آپ نے اس کو کیوں کہا تھا کہ مجرور ہے؟ آپ کو یہ مجرور کی دو بیسک کنڈیشن یاد ہونی چاہیے ہر وقت ذہن میں. صحیح. اب آ جائیں آپ حالت نصب پر. اس سے پہلے کہیں کوئی حروف مشبہ بالفعل ہے جس کو حالت نہیں نصب دیا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے کوئی ماں لا کی خبر ہے کوئی ہے؟ نہیں. تو آپ نے کس بنیاد پہ کہا؟ آپ اس کو کہیں فی الحال یہ کس حالت میں رفع ہی ہوا. حالت ہوگا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ اب ہوگا کہہ کے اپنے آپ کو باندھ دیتی ہیں. ہوگا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کوئی ایسی نشان اسم کی بنیادی حالت کون سی ہے مجھے بتائیے. مرفوع. رفع. رفع. نصب یا جر میں جائے گا تو کوئی وجہ ہے نا. جی. میں نے کوئی چیز لکھی ہے اس سے پہلے؟ نہیں. نہیں لکھی. اب مجھے بتا ربی ایک ایسا اس قسم کا کلمہ ہے اس قسم کا مرکب ہے جس کی تینوں حالتیں ایک ہی ہوتی ہے. اس کی حالت نصب بھی ایسی ہوگی, حالت رفع بھی ایسی ہوگی, حالت جر بھی ایسی ہوگی. اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے تو مجھے بتائیے کون سی حالت ہوگی؟ رفع. رفع ہوگی. بس سمپل رکھیں اس کو. اس کی کون سی حالت ہوگی؟ حالت رفع ہوگی. اب میں اس کے اوپر یاد داخل کرنا چاہتا ہوں. جب میں اس کے اوپر یاد داخل کرنا چاہتا ہوں تو اس کی شکل کیا بن جائے گی مجھے بتائیے. کیا بنائیں گے؟ سر یا ربی ہی رہے گا. یا ربی ہی رہے گا. یا ربی ہی رہے گا. ربی کیا ترجمہ تھا؟ میرا رب. میرا رب. یا ربی میرے اے میرے رب. اے میرے رب. قرآن مجید میں آپ کو بڑا خوبصورت اسلوب ملے گا. قرآن مجید میں آپ کو ربی بھی ملے گا اس طرح سے اور اس طرح سے بھی ملے گا. ربی ایسے ربی بھی ملے گا اور ایسے ربی بھی ملے گا. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ کریں گے اس کا اس ربی کا؟ اے میرے رب. اس کا میرے رب. میرے رب. میرا میرے کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ میرا رب. میرے کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں آج آپ لوگ؟ میرا رب. میں نے ایک سمپل مرکب رکھا ہے. کیوں اتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ ربی کیا ترجمہ کریں گے؟ میرا رب. کھل کے بولیں. میرا رب. کھل کے بولے. آج آپ لوگ بہت شہر میں جا کے بات کر رہے ہیں. ترجمہ کریں ربی فٹافٹ. میرا رب. میرے رب. قرآن مجید میں آپ کو ربی بھی ملے گا. جب یہ قرآن مجید میں آپ کو ربی ملے گا تو آپ سمجھ لیں. ربی کا ترجمہ کرتے ہیں میرا رب. ربی کا ترجمہ کرتے ہیں جس طرح سے لکھا ہوتا ہے اے میرے رب. اب آپ مجھے بتائیں اگر میں اس کا ترجمہ کروں اے میرے رب تو اس میں سے کیا کیا چیز مسنگ ہے؟ یا مسنگ ہے. کون سی یا مسنگ ہے؟ یا ندا. ندا بھی مسنگ ہے اس کی اور یا متکلم بھی مسنگ ہے. تو جب بھی آپ کو ربی لکھا ہوا مل جائے گا آپ اس کا ترجمہ کرتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے اے میرے رب اور اس کے اندر آپ یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر دونوں یا جو ہے وہ حذف ہوتی ہے. یا متکلم بھی حذف ہوتی ہے اور یا متکلم بھی حذف ہوتی ہے اور یا حرف ندا. دونوں چیزیں حذف ہوتی ہیں. یہ یاد رکھ لیجیے گا. اور قرآن مجید میں آپ کو ربی بھی ملتا ہے اور یہ دونوں کو پڑھتے ربی ربی لیکن فرق ہے. اس ربی کے معنی ہے میرے رب. اس کا معنی ہے اے میرے رب. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہے یہاں تک؟ لیٹس سے اگر آپ کو میں آپ سے کہوں مجھے اس کا انالیسس کر کے بتائیں جیسے یا رب بنا ہے اس کا انالیسس کر کے بتائیں
تو اس کا एनालिसिस कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, या रब्बना, इसका एनालिसिस करें जी जी करें। या हर्फ निदा रब्बना नहीं हर्फ निदा मुनादा। ये मुनादा तो गलत करेंगे ना, आपको कितनी दफा मैंने कहा? क्या आपने रब्बना मुझे बताया मुरक्कब है कि मुफरद है? मुरक्कब। मुरक्कब को पहले सॉल्व करें करें। मुजाफ 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 रब्बा मुदाफ और नाम मुदाफ इलेह, मुदाफ और मुदाफ इलेह मिलके मुनादा, और मुनादा और हर्फ निदा मिलके निदा। ठीक है, तो इस निदा का एक जवाब निदा हो। ठीक है, क्लियर? कोई सवाल, कोई अशकाल? सारे जो असलूब है, सबसे पहले तो एक आपका लेक्चर है उसमें आपने एक पॉइंट रेज किया कि कुरान जो है वो किताब की शक्ल में नहीं उतरा, सुनाया गया। ठीक है, तो मसला क्या हुआ? यानी इट मीन्स कि इसके पीछे हिकमत है। किसके पीछे? जो सुना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना के याद करवा के, यही तो मैं इसीलिए तो आपसे कहता हूँ, कुरान जो है वो सुन के लोगों ने सुना है ना। तो इसके पीछे ये जो सारे कि उनको तो पता होता था कि कौन सा लफ्ज पढ़ा जाता है, उसके क्या माना है। हमारे साथ तो बदकिस्मती है, हमें पता ही नहीं है। जी बस हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या हिकमत है, और ये सारे असलूब, ये कोई खास मसलहत होगी ना कि कुरान में इतने असलूब बयान किए गए। समझा नहीं, मैं आपका सवाल ही नहीं समझा। सवाल समझाएंगी तो मैं कुछ मदद करूंगा। हम वो हिकमत, वो मसलहत समझना चाहते हैं कि मसलियत पहले हिकमत तो मसलियत तो पूछे किस चीज की मसलियत? ये कुरान जैसे सुना के क्यों उतारा गया, किताबी शक्ल में क्यों नहीं आया? किताबी शक्ल में क्यों नहीं आया? क्योंकि कुरान जो है वो वक्फे वक्फे से उतरा है, और जैसी सिचुएशन थी उस हिसाब से उतरा है। अगर किताब पहले उतर जाती पूरी की पूरी, फिर तो क्या रह जाता? फिर तो प्रूफ कैसे होता है कि ये अल्लाह का कलाम उतर रहा है? मुझे बताइए, फिर कैसे होता? लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल, जरा अच्छा आप अल्लाह के रसूल हैं, आप बताइए कि सैयदना यूसुफ जो है वो मिस्र कैसे पहुंचे? अल्लाह के रसूल को तो नहीं पता था, यहूदियों को पता था, क्योंकि वो तो पढ़ चुके थे अपनी बाइबल में, उन्हें तो पता था कि क्या कहानी है। अल्लाह के रसूल बताइए ये असहाबुल कहफ का क्या किस्सा था? को तो बिल्कुल नहीं पता। और ऐसी बहुत सारी और चीजें। किसी खौला बिन्त साबित ने आके कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि तू मेरी माँ जैसी है, और उस जमाने में ये रिवाज था कि अगर आपने अपनी औरत से अपने ताल्लुक खत्म करना है तो आप उसको ये गाली दे दें कि तू मेरी माँ जैसी है या तू मेरी पीठ पे, और वो जो है तलाक हो जाती थी। उसने कहा मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तो उसी वक्त आयत उतरी। तो ये तो हिकमत ही उसकी यही है कि वो सिचुएशन के हिसाब से उतरा है, वो इस तरह से अलर्ट अप थोड़ी हुआ है। जी सही। इतनी सनसनाहट नहीं दिखाया करें, आज आप लोग बहुत ज्यादा किसी और चक्कर में। सर जैसे अब इनके कहने का मुझे जो समझ आ रही मतलब ये भी है, जैसे अब आपने कहा रब्बी, अब इसमें दोनों हर्फ छुपे हैं, या
नहीं और या मुतकल्लिम दोनों दो मुतज़ाद नहीं है, चीज़ें, लेकिन दो मुतज़ाद चीज़ें। पहली चीज है कि कुरान जो है वो ओरली उतरा, किताब की शक्ल में नहीं उतरा। उसकी मैंने एक रीजन बताई आपको। आपका जो सवाल है वो दूसरी किस्म का सवाल, आपका सवाल है ग्रामर के हवाले से। याद रखिए मैंने आपसे बताया है कि पहले जबान आती है फिर उसकी ग्रामर आती है पूरी दुनिया में, ठीक है। और ग्रामर फिर लोग मेहनत करते हैं और उसमें से बताते हैं कि इसका ऐसे हो गया होगा, इसका ऐसे हो गया होगा। और ऐसा नहीं है कि इसकी कुरान की ग्रामर को लोगों ने आज से कोई 1000 साल पहले डिसाइड करके खत्म करके बंद कर दिया, नहीं। आज तक इसके ऊपर काम हो रहा है, आज तक इसके अल्फाज को, इसकी तशरीहात को, इसके मानों को, इसके मरकबात को, इसके मातूफ को मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ा जाता है और देखा जाता है। तो ये दो मुतज़ाद चीजें, जब वो मुतज़ाद चीजें, तो कैसे पता चला कि रब्बी लफ्ज, वो तो जबान थी ना उनकी, तो वो तो समझ गए कि यहाँ क्या पुकार है। एक नॉन अरबिक जो है वो जब वो ट्रांसलेट करने बैठा तो उसने कहा यार इसके ऊपर तो मेरा तर्जुमा ठहर ही नहीं रहा, ठीक है। मैं अपने रब से दुआ मांग रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसमें या का मफहूम नहीं लाता, ए मेरे रब नहीं लाता हूँ, तो इसका तो ट्रांसलेशन ही नहीं बन रहा। उसने फिर गौर किया बहुत। उसने कहा कुरान मजीद में या अरबी इस टेक्सचर के अंदर या अहादीस में जहां जहां लफ्ज रब्बी इस तरह से आया उसने सबको खंगाला। जब उसने सबको खंगाला तो उसको एक ही रिजल्ट मिला कि हर जगह जब भी रब्बी इसी तरह से आया है तो इसका लाजमन तर्जुमा बन ही रहा था ए मेरे रब। तो वहां से फिर एक फॉर्मूला डिराइव हो गया कि क्योंकि रब्बी जो है, अब रब्बी जो है उसमें दो चीजें होगी ना। पहली चीज तो या अगर आ भी जाता उससे पहले तो उसकी शक्ल तो रब्बी रहती, ऐसे ही है ना, कि शक्ल तो रब्बी रहनी थी, क्या उसके ऊपर हरफ निज़ा आता कि नहीं आता, शक्ल तो उसकी रब्बी रहती। तो पहली चीज तो ये डिफाइंड हो गई। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि चलो इसको फर्दर डिफाइन करने के लिए, जैसे रब्बुना और रब्बना का डिफरेंस दिखाने के लिए हमने बता दिया कि या मुतकल्लिम थी, या हज़फ कर दिए तो वो रब्बना था, तो वो आप समझ गए कि या उसकी माज़ूफ थी। तो यहाँ दिखाने के लिए उन्होंने मजीद दिखा दिया, उसको मजीद और स्पेसिफिक करने के लिए कि उसकी या मुतकल्लिम होती है उसको जोड़ा ताकि वो बन सके। तो ये तो इस तरह से वो बन जाती है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि जबान पहले आती है, उसके जो कवायद है वो बाद में आते हैं, उसके कवायद जो है वो बाद में तश्कील है। अच्छा जी, मैं आपसे कहता हूं इसराइल के बेटे, इसराइल के बेटे, क्या लगता है आपको? मुफरद लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है? मुरक्कब, केड़ा मुरक्कब? इजाफी। बनाइए। बनु इसराइला। दोबारा बनाइए। बेटे, बेटों की अरबी बताइए। इब्न, इब्न होता है। नहीं, इब्न तो बेटा होता है, बेटे। हाँ जी। बनु, बेटे की अरबी बनीन, बनीन, बनी, बनीन बनीन क्यों? नहीं बनून बनी है। कह रहे, नहीं, हालत बनू मैंने कहा। बनून होता है ना, बनून। हाँ, हालत रफा बनून, सही है। बनूना क्या होगा? बनूना, बनूना कहते हैं बेटे को। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसराइल के बेटे, बनाइए, क्या बनेगा? बनु इस नून हज़फ हो जाएगा, मुजाफ जो बना रही बनु इसराइला। बनु इसराइल। ये इसराइला जो है इसको आपने हालत नसब में क्यों रखा है? क्योंकि ये वो है ना, गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ है। क्या दलील है इसकी गैर मुनसरिफ? शहरों मुल्कों के नाम। ये कौन सा मुल्क? सॉरी 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 सॉरी, ओ ये तो अलग चीज है। हजरत इसाक, ये तो हजरत इसाक है। सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में दूसरी चीज आ गई थी। हजरत इसाक है ये तो। हजरत इसाक है? याकूब, हजरत याकूब, हजरत याकूब में हजरत इसाक है। सैयदना याकूब का नहीं असल नाम इसराइल है। इसराइल। याकूब, अच्छा ठीक है। सैयदना याकूब का असल नाम क्या है? इसराइल है। इसराइल। याकूब तो उनका लक़ब है। सर इसराइल
کیونکہ یہ دو جڑواں بھائی اکٹھے پیدا ہوئے تھے, یہ پیچھے سے آئے تھے, ان سے بڑا پہلے آیا تھا اور یہ پیچھے سے آئے تھے. ٹھیک ہے, یعقوب تو ان کا عقب سے نکلا, عقب کہتے ہیں پیچھے کو, عقب کہتے ہیں پیچھے. بنو اسرائیل کیا ترجمہ کریں گے؟ اسرائیل کے بیٹے. اسرائیل کے بیٹے. میں اس کے اوپر یا داخل کر دیتا ہوں. جب میں اس کے اوپر یا داخل کر دیتا ہوں تو یا کیا کرے گا؟ یا کیا کرے گا؟ حالت نصب میں لے کے جائے گا مضاف کو. مضاف کو. مضاف تھا بنونا, حالت نصب و جر اس کی کیا ہو جائے گی؟ بنینا. 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 اب کیا بن جائے گا؟ بنینا ہے, نون کو میں نے مضاف بنانا ہے, حذف کرتے ہیں, کیا کریں گے؟ بنی بن جائے گا بنی, یا بنی اسرائیل. بنی بن جائے گا. اب یہ یا ساکن ہے, یا ساکن ہے, یا کو میں نے کھول دیا پورا, یا بنی اسرائیل. اسرائیل. قرآن مجید نام نے بہت دفعہ پڑھا یا بنی اسرائیل, ایسے ہی ہے نا, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹوں, اے اسرائیل کے بیٹوں, اے آدم کے بیٹوں. آدم کے بیٹوں, آدم کے بیٹوں کیا بنے گا؟ بنو آدمہ. بنو آدمہ. یا داخل کر دیں, کیا بن جائے گا؟ یا بنی آدمہ. بنی آدم. یا بنی آدمہ, اے آدم کے بیٹوں. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کتاب والے. والے کتاب سر, والے ذل کتابی. نہیں ذل نہیں, ہاں, اصحاب الکتاب. اہل الکتاب. اہل الکتابی. میں آپ سے اس کو یاد حاصل کرتے ہیں, کیا بن جائے گا؟ اہل الکتابی یا اہل. مجھے بتائیے کہ کیا آپ اہل الکتاب ہیں؟ ہے تو کبھی مانتی ہیں اپنے آپ کو؟ بالکل. قرآن مجید میں آپ سے کتنی دفعہ اللہ نے خطاب کیا یا اہل الکتاب؟ آپ نے فوراً کہہ دیا یہ تو آپ نے تو اپنے آپ کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ آپ کتاب والے. کنفرم بات بتا رہا ہوں. جب بھی آپ نے یہ آیت پڑھی ہے, آپ نے اپنے گھر والوں کو, اپنے دوست احباب کو یہی کہا ہے کہ یہ تو اہل کتاب کی بات. یہی کہا جاتا ہے نا, آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں. جی اپنے آپ کو تو مانتی نہیں نا. کبھی صحیح مانا کہہ آپ رہے نے ہیں. آپ اہل کتاب ہے؟ کبھی بھی نہیں مانا. یہ اتنا ڈفرنس کیوں پیدا ہو گیا؟ جو بات آپ کرتے ہیں اور آپ جو تو پاگل ہیں. سنتے ہیں وہ بہت ڈفرنٹ ہوتی ہے. ایون کہ آپ جو میننگ بتاتے ہیں وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں, جو ہمیں تفسیر میں میننگ بتائے جاتے ہیں وہ بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں آپ میری وجہ سے باغی مت ہو جائیے گا. میں آپ سے کوئی چیز, میں تو ایک سمپل بات کر رہا ہوں نا. آپ اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ میں ایک ہم سمپل سر بات, ہاں کتاب توراۃ اور انجیل والوں کو کہہ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے ہم کہہ دیں, اس کو چھوڑ. دیکھیں میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ نے آدم کے دو بیٹوں کے بڑے مشہور دو بیٹے کون کون سے؟ حابیل قابیل. حابیل قابیل, بڑا نام سنا ہے سب نے. ٹھیک ہے, جی ایک نے دوسرے کا قتل کیا. کیوں قتل کیا جی؟ اب وہ جو ریزن بتاتے ہیں آپ کہیں گے کہ وہ ریزن نہیں ہے. آپ اپنا ریزن تو بتا دیں پہلے. ہمیں تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وہ جو لڑکی کا چکر تھا. ہاں جی یہی اللہ اکبر کبیرہ. نہیں سر نہیں, ایک کی قربانی قبول ہو گئی, ایک کی نہیں ہوئی. بالکل سمپل ہے. قرآن خود کہتا ہے آپ سے, قرآن خود آپ سے کہتا ہے. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسٹوری بیسڈ لوگ ہوتے ہیں, ہمیں کس سے کہانیاں چاہیے. آج مجھے کسی نے کلپ بھیجا
شاہد افریدی صاحب کسی کو ایسے انٹرویو دے رہے تھے, اس نے کہا کہ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ 4 بیٹیاں ہیں, آپ کا بیٹا نہیں ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس نے کہا جی بیٹا اور بیٹیاں تو یہ تو اللہ کی طرف سے بات بالکل صحیح کی اس نے. پھر اس نے ریفرنس دے دیا, اس نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہاری اولاد ہو جائے تو بس تم اس باپ کی فکر نہ کرو, یہ ہمارا کام. میں نے جس صاحب نے مجھے بھیجا تو میں نے کہا اگر ملاقات آپ کا کوئی موقع ملے تو ان سے پوچھے کہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہے, قرآن نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. تو ہمارے اب اس نے بھی یہ بات کیسے کی ہوگی, اس نے کسی سے سنی ہوگی, وہ اپنے تبلیغی جماعت میں یا کسی اور جماعت میں یا کسی اور جگہ بھی جا کے اس نے سنا ہوگا اور اس نے بات کہہ دی, بات ختم ہو گئی, پھنس گئے سب لوگ اپنی اپنی جگہ. یہ مسائل ہیں ہمارے, یہ مسائل ہیں. اہل الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے. کیا مجھے اور آپ کو کتاب نہیں دی گئی؟ جی دی گئی ہے نا, تو پھر میں اپنے آپ کو اہل الکتاب کیوں نہیں کہوں گا؟ ہم نے ڈفرینشیٹ کر دیا نا, میں نے آپ کو بتایا نا, ہم نے بہت ساری چیزوں کے اندر بہت سارا ڈفرینشیٹ کر دیا. میں تو بہت دفعہ یہ سوال کرتا ہوں, میرے دل میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے لے کر, ٹھیک ہے, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, پتہ ہوتی ہیں نا, ملتا ہے نا جی کہ آپ کے والد کیا تھے, آپ کے دادا کس طرح سے تھے, ساری چیزیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی سیرت میں؟ جی جی ملتی ہیں, بالکل ملتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ میرا ایک سوال ہے آپ سے, بہت سمپل سوال ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ہوئی, کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ 40 سال میں بھی. تو مجھے بتائیے 40 سال پہلے تک تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہوں. تو پھر لوگوں نے ان کے بارے میں انفارمیشن کیسے گیدر کی؟ وہ ذکر تھا تورات میں, انجیل میں, احمد آئے. اس کا مطلب ہے کہ پھر 2-3 اور لوگ بھی ہوں گے جن کے بارے میں ساری چیزیں لکھی گئی ہوں, اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ یہاں یہ پورے اتر رہے ہیں اور باقیوں کو ختم کر دیں. ایسا ہوا ہوگا, کیا ہوا ہوگا؟ وہ جو ابن کثیر کی جو ہے کتاب, ابن کثیر تو بادی کی پیداوار ہے نا, بات کی ہے نا ابن کثیر, ہاں ان لوگوں کا بھی ہے. تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. اس میں صحیح بھی لکھا ہوگا, کچھ چیزیں ایکسس بھی لکھی ہوں گی, کچھ چیزیں دوسری بھی ہوں گی, لیکن لکھا ہوا ضرور ہے. آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. جی نبوت سے پہلے کی چیزیں مل جاتی ہیں. مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز کیسے پڑھی تھی, وہ کسی کے پاس ہے موجود؟ اگر ہے تو دکھا دیں. اگر وہ موجود ہے تو پھر مجھے پتا نماز میں اتنے اختلاف کیوں ہیں کہ کوئی رفع دین کر رہا ہے, کوئی رفع دین نہیں کر رہا, کوئی جو ہے وہ زور سے آمین پڑھ رہا ہے, کوئی زور سے آمین نہیں پڑھ رہا, کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا, کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی ناک پہ ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی ہاتھ ہی نہیں باندھ رہا. کیوں اتنا بڑا تھا؟ مجھے بتائیں, ہم سب مسلمانوں کے لیے, چاہے وہ شیعہ ہوں, سنی ہوں, بریلی ہوں, اہل حدیث ہوں, اہل سنت ہوں, دیوبندی ہوں, فالوورز ہم سب اللہ کے رسول کے ہیں کہ نہیں ہے؟ جی. تو جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی چیزیں مل جاتی ہیں تو نبوت کے بعد تو اور چیزیں مضبوط ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا آج تک کہ وہ آخری نماز کیسے پڑھی تھی؟ کیا وہ آخری نماز ہمارا سمبل نہیں بن سکتا تھا؟ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا. کیوں نہیں ملا؟ کہاں ہے وہ, کس جگہ پر؟ میرا تو ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کا مطلب موجود تو ہوگا, ہے بھی, لیکن ہر آدمی نے اس کو اپنی انٹرپریٹیشن سے اس کو دوسرے طریقے سے کہہ دیا. کہا جی نہیں, ہم تو فلانے مسلک سے, اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں یہ شاید آیا یا سورہ آل عمران میں, مجھے یاد نہیں آ رہا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز جو